و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدوں و مصلیہ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب اور احترام کے سانچے میں ڈھل کر مکین گنبد خضرا کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کے احسان اور کرم سے کئی جمعوں کے خطابات میں اصلاحی امور پر ہم سب گفتگو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ وہی سلسلہ جاری ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے فقیری کی فضیلت، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، یعنی فقیری کی فضیلت کو رسول پاک کی زندگی کے آئینے میں آج بیان کرنا ہے۔ عام بات ہے، ایک ہے فقیری اور ایک ہے امیری۔ فقیری کہتے ہیں، یہ فقیری جو ہے الفقر عربی لفظ ہے، اور الفقر کا معنی ہوتا ہے خالی۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ فقر کا معنی ہوتا ہے خالی۔ تو جو مال سے خالی ہو اس کو بولتے ہیں فقیر۔ اور صوفیہ کہتے ہیں نہیں، صوفیہ اس کی ڈیفینیشن الگ کرتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں جو تکبر اور غرور سے خالی ہو اسے کہتے ہیں فقیر۔ تو بہر دو صورت خالی ہونے کا معنی پایا گیا، مال سے خالی ہونا، غرور اور تکبر سے خالی ہونا، یہ ہے فقیر۔ یہی اسے بولتے ہیں فقر، اسی کو بولتے ہیں فقیری۔ اور جو یہ صفت اپنے اندر سما لے اس کو بولتے ہیں فقیر۔ یقیناً فقیر جو ہوتے ہیں وہ مال سے خالی۔ مال کا دوسرا نام سینونیم کے حساب سے وہ ہے دنیا۔ مال کسے کہتے ہیں؟ دنیا کو۔ تو جو دنیا سے خالی ہوتا ہے اور پورا ٹائم اللہ کو دیتا ہے اس کو بولتے ہیں فقیر۔ اب ایسا نہیں ہے جو کٹورے لے کے مانگتے انگتے رہتے ہیں، اب اس کو فقیر بولیں گے؟ ہاں، اس کے پاس مال نہیں ہے تبھی تو مال مانگ رہا ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو اور یہ مال مانگ رہا ہے تو اپنی فقیری دور کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فقیر ہوتا ہے وہ کسی سے مال نہیں مانگتا، وہ صرف اللہ کو مانگتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، یہ ہے فقیر۔ لیکن غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، تو ون سائڈ ان لوگوں کو بھی ہم فقیر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مانگیں گے نہیں تو پھر جئیں گے کیسے؟ اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جینا بھی ضروری ہے۔ تو جو بقدر کفایت مانگتا ہے تو اس کی فقیری متاثر نہیں ہوگی۔ ہاں، جو مال جمع کرنے کے لیے مانگتا ہے، تجوری بھرنے کے لیے مانگتا ہے، اس کی فقیری متاثر ہو جائے گی۔ اور جو صرف بقدر کفایت
کہ چل جائے 3 ٹائم کا کھانا، سال بھر کا کپڑا ہو جائے، بس اتنا کافی ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے لگے رہنا ہے، تو اس کو بولتے ہیں فقیری۔ تو ان لوگوں کی فقیری بھی متاثر نہیں ہوگی اگر یہ صورتحال پائی جائے۔ فقیر اور امیر میں فرق ہے۔ فقیر کے پاس مال نہیں ہوتا، امیر کے پاس مال ہوتا ہے۔ فقیر کی بھی 2 قسم، امیر کی بھی 2 قسم۔ کچھ فقیر وہ ہوتے ہیں جو مال نہ ہونے کی بنیاد پر ناشکری ناصبری نہیں کرتے، بلکہ شکر اور صبر کرتے ہیں، تو بغیر حساب کتاب کے ایسے فقیر جنت جائیں گے۔ سبحان اللہ، بغیر حساب کتاب کے ایسے فقیر جہنم جنت جائیں گے۔ اور کچھ فقیر وہ ہیں جو اپنی فقر اور محتاجی میں صبر نہیں کرتے، بلکہ ناشکری کرتے ہیں، ناصبری کرتے ہیں۔ ناشکری ناصبری یہ ایک گناہ ہے۔ تو ایسے لوگ اگر ایمان والے ہیں تو ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت جائیں گے، لیکن کچھ دن کے لیے ان کو جہنم جانا ہوگا۔ ویسے ہی امیر کی 2 قسم۔ کچھ امیر وہ ہیں جو بلا حساب کتاب کے جنت جائیں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ لیکن کچھ غنی ایسے ہیں اگر ایمان سالم ہے لیکن اپنی غنا پر، اپنی مالداری پر خدا کا شکر ادا نہیں کیا، سوچا کہ یہ میری چالاکیاں ہیں، میں تجارت کے میدان میں بہت بڑا آدمی ہوں، یہ میری تجارتی سوجھ بوجھ ہے کہ میں نے پلک جھپکنے میں اتنا کما لیا ہے، یعنی ساری کمائی کی کریڈٹ اپنے آپ کو جو دیتا ہے، پھر خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، تو ایسے لوگ بھی جہنم جائیں گے۔ اور ناشکری پر جو سزا عائد ہوگی، سزا بھگتنی ہے، جہنم جانا ہے۔ ایمان ہے اگر تو پھر جنت اخیر میں وہ جائے گا۔ آپ نے سن لیا فقیری اور امیری، فقیر اور امیر دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ دنیا میں رہنا ہے یا تو فقیر بن کر یا امیر بن کر، صرف 2 سچویشن ہے، اس سے کوئی بندہ خالی نہیں ہے، یا تو امیر ہے یا تو فقیر ہے۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ پراپرٹی کروڑوں کی ہو تو امیر ہے، نہیں، صوفیہ فرماتے ہیں جس کے پاس 3 ٹائم کا کھانا ہے وہ امیر ہے۔ سبحان اللہ بولے بھائی، وہ امیر ہے۔ اور جس کے پاس 3 ٹائم کا کھانا نہیں، کپڑا نہیں، اس کے لیے بھی اس کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، وہ فقیر ہے۔ تو یہی 2 سچویشن ہیں، یا تو امیر ہوگا یا تو فقیر ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ 2 حالت ہیں، حضور بھی دنیا میں آئے تو حضور نے ان دونوں حالتوں میں سے کس حالت کو چنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو حالت حضور چن لیتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ حالت منتخب ہو جاتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور نے اس دنیا میں فقیری کو چنا تھا۔ سبحان اللہ بھائی، کس کو چنا تھا؟ فقیری کو چنا تھا۔ اب کوئی یہاں پر یہ ایلیگیشن نہ لگائے کہ حضور غریب تھے، حضور فقیر تھے، حضور محتاج تھے، انہوں کچھ کرتے نہیں، کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ماشاء اللہ بہت لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ لوگ یہاں آ کر یہی مانا لیتے ہیں کہ اگر کچھ کر سکتے تھے تو پھر غریب نہیں ہوتے، فقیر نہیں ہوتے۔ غربت و فقر کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر پاور نہیں ہے۔ کوئی اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، مومن نہ رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضور کی شان میں ایسا جملہ یہ کفر ہے، کیونکہ حضور کی شان میں یہ بے ادبی ہے۔ یاد رہے
دنیا کی ان دونوں حالتوں میں سے ایک حالت کو جو حضور نے چنا وہ ہے فقر اور محتاجی، اور یہ چننا حضور کا اختیاری عمل تھا۔ کیا بولیے؟ یہ اختیاری عمل تھا۔ ویسی دنیا میں جب تک چاہتے رہتے، جب چاہتے چلے جاتے دنیا سے، یہ بھی حضور کا اختیاری عمل تھا۔ سبحان اللہ بولیے۔ یہ بھی حضور کا، یعنی حضور کا انتقال فرمانا یہ بھی اختیاری عمل تھا۔ زندگی کا یہ سچویشن، یہ کنڈیشن چننا، یہ بھی حضور کا اختیاری تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور جانتے تھے کہ میری امت میں اکثر لوگ غریب ہوں گے، اکثر لوگ غریب ہوں گے۔ اچانک سنی تھا، اچانک وہابی بن گیا، اچانک اہل حدیث بن گیا۔ دیکھتے ہیں بھائی گھر بھی بنا لیا، آٹو بھی آ گیا، کبھی آٹو 4 ویلر میں چینج ہو گیا۔ اتنی جلدی امیری کیوں آتی ہے؟ میں نے اس سے پہلے حدیث سنائی تھی کہ رسول پاک نے اللہ کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی۔ 3 دعاؤں میں سے اللہ نے 2 دعا کو قبول کیا، اور ایک دعا کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ دعا آپ مت کیجیے، کیونکہ آپ کر دیں گے تو پھر میں پورا کروں گا، تو آپ یہ دعا کیجیے ہی مت۔ وہ دعا کیا تھی معلوم ہے؟ وہ دعا یہ تھی کہ میری امت متحد ہو جائے، اور میری امت شاد آباد ہو جائے، حساس بشاس ہو جائے، یعنی ان کو ایک مناسب زندگی مل جائے، سب متحد ہو کے زندگی گزاریں۔ یہ دعا کرنے کے لیے اللہ نے حضور کو منع فرما دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضور غیب کے علم کے جانکار ہیں اللہ کی توفیق سے، جس کی بنیاد پر حضور جانتے تھے کہ میری امت میں اکثر لوگ غریب ہوں گے۔ تو حضور خود اگر امیر ہو جاتے تو امت میں تو بھائی 10% لوگ امیر ہیں، تو 10% لوگوں کا سینہ فخر سے اونچا ہو جاتا کہ ہم نے وہ کنڈیشن پا لیا ہے جو کنڈیشن زندگی کے حوالے سے حضور نے اختیار کیا تھا۔ حضور کہاں گئے؟ میجورٹی کی طرف گئے۔ سبحان اللہ۔ 90% مسلمان، اہل ایمان، اہل سنت، وہ غریب ہیں۔ اسی لیے اتنے لوگوں کے دل کی ڈھارس بندھانے کے لیے حضور پاک نے غریبی اختیار کیا، تاکہ قیامت تک ہر غریب کو یہ دل میں سکون حاصل رہے کہ ہم وہی زندگی گزار رہے ہیں جو زندگی حضور گزارے تھے۔ بس ہم غریبوں کے لیے حضور نے غربت اختیار کی تھی، ورنہ نہیں تو حدیث میں ہے صاحب، حضور چلتے تھے تو احد چلا چلا کے بولتا تھا آپ بولیے نا میں آپ کے لیے سونا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ بولے بھائی، آپ بولیے نا میں آپ کے لیے سونا ہو جاؤں گا۔ زمین کے ذرات کسی نہ کسی قیمتی چیز میں تبدیل ہونے کے لیے تمنائیں کر رہے تھے نبی کی بارگاہ میں، لیکن یہ حضور کی شان تھی، آپ کا یہ اختیار تھا کہ آپ نے غربت کو چنا، تاکہ امت کے بے شمار لوگوں کے دلوں کا سکون نبی کی غربت بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں غریبوں کی کیا شان ہے، اور آج آپ جانتے ہیں، میں نہیں ہر کوئی اپنی نگاہوں سے جا کے سروے کیجیے کہ جو غریب ہے محلے میں وہی سنی ہے۔ سبحان اللہ بھائی، غریب ہے تو انہی کے گھر میں 11ویں ہے، غریب ہے تو انہی کے گھر میں 12ویں ہے۔ بہت کم امیر لوگ ہیں جو 11ویں 12ویں کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو سنی ہیں۔ غریبوں میں سنیت رہی ہے۔ تو آپ بولیں گے آپ خالی غریبوں کا دل جیتنے کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں۔ میں کہا میری کیا جرأت و ہمت، میرے حضور کی حدیث ہے کہ اسلام غریبوں سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ بولے بھائی، کیونکہ حضور نے جب اعلان کیا تھا نا تو مکے کے جو چودھری لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، لیڈر لوگ تھے، وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ مکے کے غریب لوگ نبی کا دامن تھامے تھے۔ تو حضور نے فرمایا حدیث میں کہ اسلام غریبوں سے پھیلا ہے، اور قرب قیامت میں اسلام غریبوں کے گھروں میں چلے جائے گا۔ سبحان اللہ بھائی، ایک دم فریش ایگزامپل آج موجود ہے کہ آپ دیکھیے کہ یقیناً
جو غریب ہیں آج وہی مومن ہیں. امیر تو دنیا دار ہو گئے، پھسل گئے، کہاں کہاں چلے گئے. کبھی کبھی بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے مندروں میں بھی چلے جاتے ہیں تاکہ ان کا بزنس پارٹنر خوش ہو جائے. کبھی کبھی دیوالی میں جا کے کچوری پوریاں بھی کھا لیتے ہیں تاکہ ان کا ہندو پارٹنر خوش ہو جائے. خالی اپنی تجارت کو بچانے کے لیے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. اسی لیے ہم تو کہتے ہیں صاحب نہیں چاہیے امیری، وہ غریبی بہتر ہے جو ہمیں دین پر قائم رکھتی ہے. آپ میرے خیال سے ماتھے کی نگاہوں سے ایسے کئی لوگوں کو دیکھے ہوں گے، ہے نا، کہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں کیا نہیں کیا کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمیں بس اللہ رسول کو خوش کرنا ہے اور اس کے علاوہ کسی کے چہرے کو دیکھنا نہیں ہے. کون کیا میرے بارے میں بولتا ہے، کس کا کیا کمٹمنٹ ہے، کس نے کیا فیڈ بیک دیا، گڈ فیڈ بیک یا بیڈ فیڈ بیک دیا، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی زندگی میں رہنے کے لیے ہماری ایک کامیابی کی نشانی ہے. اس زندگی کے لیے عرض کر رہا تھا، ہم اگر غریب اور امیر میں ایک خط امتیاز ڈالیں، ایک فرق ڈالیں، تو کوئی بھی آدمی مجھ پر ایلیگیشن لگا دے گا کہ مولانا آپ اونچ نیچ کی بات کرتے ہیں، تو میں کہوں گا نہیں صاحب، ایک زمین میں کسی مائع کے لال کے اندر جرأت نہیں جو اپنے طرف سے اس طرح کی بات کرے. یہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہے، یہ فرق اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہے. امیروں کے تعلق سے فضیلت میں حدیثیں اگر کہیں آئی بھی ہیں تو اس میں کنڈیشن سخاوت ہے. سبحان اللہ بھائی، اس میں کنڈیشن سخاوت ہے. وداؤٹ سخاوت کوئی امیر کی تعریف نہیں ہے. اگر سخی ہے امیر ہو کر تو تعریف ہے، اس کے علاوہ نہیں. لیکن یہ غریب کسی بھی حالت میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی شان اونچی ہے، نرالی ہے. ایک حدیث سنی آپ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب اشعث مدفوع بالابواب، بسا اوقات یہ بکھرے بکھرے بال والے اور دروازوں سے بھگائے ہوئے. کیا مطلب؟ کہ کوئی بال میں کنگا نہیں، کوئی بناؤ سنگار نہیں، کوئی اٹریکشن نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک سمپل حالت میں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پھٹی پرانی حالت ہے، بال الجھے الجھائے ہوئے ہیں. اور اس حالت میں اگر وہ ہمارے آپ کے دروازے میں آ جائیں تو ہم دروازہ کھولیں گے نہیں بلکہ اس کو دھکا دے دیں گے، بھگا دیں گے. جا پھٹیچر، تو یہ میرے گھر میں کاہے کو آ گیا؟ تیرے لیے میرے پاس جگہ کہاں ہے، صوفہ ہے، قالین ہے، کہاں تجھے بیٹھا ہوں؟ آدمی اس حالت میں ہے، ہم اور آپ اس کو کوئی کریڈٹ نہیں دیں گے. کریڈٹ دور کی بات ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے، جگہ دور کی بات ہے، اندر آنے کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے. مدفوع بالابواب، دروازے سے ہم بھگا دیں گے. تو یہ ہمارا اور آپ کا اینک ہے کہ ہم نے اس اینک سے دیکھا پھٹا پرانا کپڑا ہے، حالت خراب ہے، کائے اس کے لیے دروازہ کھولوں. لیکن جانتے ہیں اس بندے کی خدا کی بارگاہ میں کیا شان ہے؟ سبحان اللہ بھائی، خدا کی بارگاہ میں اس بندے کی ناز برداری ہوتی ہے. سبحان اللہ تو بولے بھائی، اس بندے کی ناز برداری. جانتے ہیں ناز برداری کا مطلب؟ چھوٹا بیٹا چھوٹی بیٹی جب ضد کرتی ہے نہیں چاکلیٹ ہونا تو باپ ناز برداری کرتا ہے نا. کتنا ایمرجنسی نکلنا ہو ڈیلے کرنا پڑتا ہے، دکان لے کے جانا پڑتا ہے، چاکلیٹ دینا پڑتا ہے، اس کی ہر ضد کے سامنے باپ کو گھٹنا ٹیکنا پڑتا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے ناز برداری. سبحان اللہ بھائی، یہ ہے ناز برداری. حدیث رسول سنیں،
میرے آقا فرماتے ہیں ایسے سچویشن کا یہ آدمی لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ آدمی اگر اللہ کے اوپر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے. سبحان اللہ بولیے. اس کی دو صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ غریب، وہ بری حالت والا انسان جس کو دنیا کے لوگ دروازوں سے بھگائیں، وہ اگر اپنے کام میں سے کسی کام کے بارے میں رب سے سوال کر دے، مولا میرا یہ کام کر دے، مولا میرا یہ کام کر دے، تو اللہ ناز برداری کرتا ہے، اس بندے کے کام کو اللہ پورا فرما دیتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے اگر وہ یہ کہے کہ مولا تیرا جو کام ہے میں تیرے کام پر قسم کھاتا ہوں، تیری قسم کھاتا ہوں کہ تو وہ کام کر، مطلب بارش کرنا تیرا کام ہے، بچہ دینا تیرا کام ہے، سبحان اللہ بولیے، یہ سب تیرا کام ہے، لیکن تیرا بندہ میرے پاس آیا ہے اور کہتا ہے کہ دعا کر دو، تو میں تجھ سے تیری قسم کھا کے کہتا ہوں اس کو بچہ دے دے. سبحان اللہ بولے بھائی، اس کو بچہ دے دے. ابھی بارش کے لیے آیا ہے، اس کو ابھی بارش کرا دے. سبحان اللہ بھائی. تو رب تعالیٰ اس بندے کی ناز برداری کرتا ہے اور اس کے کہنے پر بچہ بھی دیتا ہے اور اسی کے کہنے پر بارش بھی برسا دیتا ہے. یہ ہے ناز برداری. تو ہمارے اینک نے، ہماری آنکھوں نے، ہمارے ترازو نے تو اس بندے کو معاشرے کا کوئی فرد مانا نہیں تھا، سوسائٹی کا کوئی ایک ممبر تو ہم نے مانا نہیں تھا، ہم تو دروازے بند کر دیے اس پر، ہم تو نکال دیے تھے. لیکن رب کی بارگاہ میں اس کا مقام یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ضد کر لے تو اللہ اس کی ضد کو پوری فرما دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ فقیروں سے الجھو نہیں. بہت لوگ الجھ جاتے ہیں، فقیروں سے الجھو نہیں، کیونکہ ان کی شان نرالی ہے. ہاں اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ فلانا صاحب ہے اور یہ مجھ سے پیسہ لیتا ہے اور ڈائریکٹ شراب اڈا جاتا ہے، ڈائریکٹ میرے پیسے کو جا کے پی جاتا ہے، آپ کی تحقیق ہے، آپ جانتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تعرض آپ کیجیے. اور ایسے لوگوں سے تعرض کرنا ضروری ہے تاکہ سب لوگ دینا بند کر دیں تو اس کی شراب چھوٹ سکتی ہے کہ نہیں؟ اور سب لوگ دیتے رہیں گے تو وہ مزید خطرناک شرابی بن جائے گا. تو شرابی، جواری، اس طرح کے جو خطرناک گنہگار لوگ ہیں، ایسے لوگ مانگتے ہیں اور آپ اس کے کریکٹر کو جانتے ہیں تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. اور کچھ ایسے آدمی ہیں کہ جن کی حالت سے آپ واقف نہیں ہیں، وہ آ کے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو دے دیجئے اور نہیں ہے تو آپ اس کو برا بھلا مت کہیے. اور جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ محتاج ہے، اس کو دینا چاہیے، تو آپ کو یہ دینا چاہیے. یہ شرعی مسائل ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھا ہے. اور حضور کی بارگاہ میں یہ تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سبحان اللہ بولیے کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی سائل آتا تو جھڑکے نہیں جاتے. ہم لوگ جھڑک دیتے ہیں، کبھی گدر میں ہاتھ دے کر دھکیل دیتے ہیں، دھکا مارتے ہیں، لیکن نبی پاک کی عظیم بارگاہ میں سائل کبھی جھڑکے نہیں جاتے تھے. اور یاد رہے کہ بارگاہ نبی کی کوئی سمت بھی نہیں تھی کہ ونلی ون سائڈ حضور دیتے تھے، نہیں. بارگاہ مصطفیٰ کسی ایک جگہ کا نام نہیں کہ کہیں بیٹھتے تھے اور وہیں دیتے تھے، نہیں. حضور جہاں جہاں جاتے ہیں بارگاہ وہاں وہاں ساتھ میں ہے. سبحان اللہ بولے بھائی. حضور چلتے پھرتے سخی کا نام ہے. جس نے جہاں مانگا حضور نے ان کو وہیں عطا فرما دیا. کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ایک کام کرو، مدینہ چلو، میرے گھر میں چلو، میں وہاں سے تم کو لنگر سے دیتا ہوں، نہیں. سبحان اللہ تو بولے بھائی. جس نے جہاں جو مانگا حضور نے وہیں وہ عطا فرما دیا. یہ حضور پاک کی سخاوت ہے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ عام فقیروں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ پر قسم کھا لے
ضد کر جائے تو اللہ ناز برداری کرے. حضور تو اللہ کے محبوب ہیں. سبحان اللہ, اللہ کے محبوب ہیں. اور محبوب و محب میں کوئی تفریق, کوئی خط امتیاز نہیں ہوتا. خزانہ ایک ہے, مالک دونوں ہیں. سبحان اللہ بھائی, خزانہ ایک ہے, مالک دونوں ہیں. اللہ مالک حقیقی ہے اور حضور مالک عطائی ہیں. حضور مالک عطائی ہیں, مالک دونوں ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. سبحان اللہ بھائی, یہ سرکار اعلی حضرت کا شعر ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا. دیوبندی وہابی نیچری جتنے بھی یہ غلط لوگ ہیں, یہ لوگ حضور کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا, محتاج. بولیے نا, کیا بولتے ہیں؟ محتاج. وہ بہت غریب تھے, ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یعنی اس اینگل سے بیان کرتے ہیں. اور ہم اس اینگل سے بیان کرتے ہیں کہ دولت کنیز بن کر آتی تھی نبی کی بارگاہ میں, اور نبی فرماتے نہیں چاہیے. سبحان اللہ بھائی, نہیں چاہیے, کیونکہ مجھے اپنی امت کے لیے سکون کا باعث بننا ہے. تو یہ شان ہے. تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. سبحان اللہ بولیے, کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ بولیے, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ تیرا, یہ میرا, یہ تیرا, یہ میرا, یہ ہم میں آپ میں ہوگا. وہ ایک محبوب ہے اور ایک محب ہے. سبحان اللہ. حضور محبوب ہے, اللہ محب ہے. ان دونوں میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. جو میرا وہ تیرا, جو تیرا وہ میرا. تو یہ شان میرے حضور کی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں ہمارے حضور کو کیا مقام حاصل ہے. عام فقیروں کی یہ شان کہ ان کی ضد پوری ہو جائے, تو حضور اگر ضد فرما دیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوری فرمائے. اللہ اکبر. میرا موضوع آج کیا بولیے؟ میرا موضوع ہے فقیری کی فضیلت. سبحان اللہ بولیے, فقیری کی فضیلت اور حضور کی زندگی کیسی تھی. سبحان اللہ بولیں گے. اور حضور کی زندگی, یہ موضوع لے کر میں بات کر رہا ہوں, اور حضور ہی کی حدیث کا سہارا لے کر. الحمدللہ. ایک حدیث اور بھی سنیں. ان مصعب بن سعد قال راء سعد ان له فضلا على من دونه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. رواہ البخاری. صحیح بخاری کی حدیث. یہ حضرت مصعب ہیں, تابعی ہیں, کیونکہ ان کی ملاقات کئی صحابی سے ہے, اور خود صحابی کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. باپ کا نام ہے سعد بن وقاص. سعد بن وقاص. تو مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خیال کیا اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کو دیکھ کر. کیا خیال کیا؟ کہ میں ان لوگوں سے اچھا ہوں, میرا اسٹیٹس بہتر ہے, ان لوگوں سے اچھا ہوں میں. تو رسول پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا, تم کو مدد کی جاتی ہے اور تم کو جو روزی دی جاتی ہے انہی کمزوروں کے وسیلے سے. سبحان اللہ بولیے, ان کمزوروں کے وسیلے سے. بنگلور میں اگر فقراء نہ ہوں تو امیروں کی حویلیاں گر جائیں گی. خالی بنگلور کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا بھر کی بات کرتا ہوں کہ اگر یہ فقراء نہ ہوں تو ان کی حویلیاں گر جائیں گی, خاکستر ہو جائیں گی. کیونکہ یہ کرم ہے اللہ کا کہ انہوں نے غربت اختیار کر لی, اپنے حصے کی روزی امیروں کو دے دی. اس لیے جب یہ ہاتھ پھیلانے جاتے ہیں تو کوئی امیر یہ نہ سوچے کہ میں اس کو دے رہا ہوں, ارے انہی کا وہ حصہ تھا, رب کی جانب سے متعین تھا, وہ لینے آیا ہے. سبحان اللہ بولیے, وہ لینے آیا ہے. لیکن لوگ سینہ تان کے بولتے نہیں میں نے ان کو مدد کر دی. ارے بھائی ہماری آپ کی کیا ضرورت کہ ہم کسی کی مدد کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو دنیا میں جب بھیجا ہے نا
تو سب کو برابر انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن رب نے اپنے کرم سے اس کو غریب بنایا، اس کے حصے کا مال ایک امیر کو دے دیا تاکہ دونوں آزمائے جائیں کہ یہ غریب بن کر کے صبر کرتا ہے یا نہیں، اور یہ مالدار بن کر کے شکر کرتا ہے یا نہیں۔ یہ ہے مین بات۔ یہ امیری غریبی، ارے بھائی رب کے بدے آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں، آپ کے 5 منزلہ بلڈنگ میری جھوپڑی، نہیں، یہ رب کی طرف سے آزمانے کے لیے یہ سچویشن ہم کو دیا گیا ہے اور آپ کو بھی دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ سنیں، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ ہمارے بابو آئے ہیں، کیا نام آپ کا؟ یہ فیض بابو ہے، بچے کی شادی ہوئے، بھائی ذرا مبارکبادی دے دیجیے، اللہ مبارک کرے۔ کیا کریں، دعوت تھی ہمیں لیکن میں بھول ہی گیا، اور اس دن میں بزی بھی تھا، یاد ہی نہیں رہا۔ خیر، اچھا پیارا بچہ ہے، سب مل کے دعا کر دیے اللہ ان کی جوڑی میں برکت عطا فرمائے۔ جی عرض کر رہا تھا کہ سعد بن وقاص صحابی رسول ہیں اور بڑے مالدار اور سخی تھے، بڑے مالدار اور سخی تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے دل میں یہ جو انہوں نے آئیڈیا کیا، گمان کیا، اپنے دل میں کیا تھا، زبان سے نہیں کہا تھا، خالی اپنے دل میں، جو مہاجر صحابہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، غریب تھے، اور انہوں مدنی صحابی، تو مدنی صحابی مالدار تھے یہ، تو دل میں خالی ایسے ہی انہوں نے سوچا کہ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں، زبان سے نہیں بولا تھا۔ حضور اللہ کے کرم سے دل کے خطرات سے بھی واقف ہیں، سبحان اللہ، وہ دل میں خالی ایسا گمان کیے تو حضور کے کان تک آواز پہنچ گئی، سبحان اللہ۔ بھائی صحابی دل سے بولے تو حضور سن لیں، اور ہم یہاں زبان سے بولے تو حضور نہ سنے، یہ ہے ایمانداری۔ سبحان اللہ، تو بولے کہ اللہ نے جیسی شان دیا ہے نبی کو، ویسی شان نبی کے لیے ماننا، یہ ہے ایمان۔ اللہ شان دیتا ہے اور ہم شان گھٹاتے ہیں، اسے بولتے ہیں بے ایمانی، اسے بولتے ہیں بے ایمانی۔ تبھی تو ہم لوگ کہتے ہیں بھائی اس نے نبی کے لیے ایسا کہہ دیا، وہ کافر، وہ کافر، تو ہم ایسے تھوڑا نہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے فیصلے سے راضی نہیں ہے اور ہم خدا کے فیصلے سے راضی ہیں، جو کہ رب نے اپنے حبیب کو دیا ہے نا، وہ رب ہے تو حضور کو سب دے سکتا ہے، سبحان اللہ، تو بولیں۔ لیکن لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیر، تو انہوں نے دل میں خالی یہ خطرہ ڈالا تھا کہ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں۔ دل کا خطرہ حضور سن لیے، سبحان اللہ، حضور سن لیے، اور سن کر آقا ارشاد فرماتے ہیں، ڈائریکٹ علاج کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بڑھیا، ایسا ٹریٹمنٹ کہ دوبارہ کبھی دل میں بھی ایسا نہیں سوچیں گے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی اگر غلطی کر جائے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ ایک اصلاح کار کے لیے، ایک کرکشنر کے لیے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ کرکشن کرے، غلطی پر اس کو تنبیہ یا اس پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلطی نہیں کرتا تو آپ کے ہاتھ میں قلم رہتا نہیں، قلم اس کے ہاتھ میں رہتا ہے کہ نہیں؟ آپ ٹیچر ہیں، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، اس کام کے لیے آپ ہیں، تو غلطی نہیں ہوگی تو کرکشن آپ کریں گے کیسے؟ تنخواہ کس چیز کی، نوکری کس چیز کی، کام کس چیز کا بھی ہوگا۔ تو یہ حضور پاک تھے، سبحان اللہ بھائی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ کیوں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی جانتے ہیں؟ یاد رہے، اگر اس میں کوئی برا ارادہ ہوتا تو برے ارادے کے لیے ڈانٹنا صحیح ہے، سبحان اللہ بھائی۔ اگر سعد بن وقاص کسی برے ارادے سے یہ کہتے کہ میں ان لوگوں سے اچھا ہوں، برا ارادہ مینس تکبر، غرور، گھمنڈ، اس حساب سے بولتے تو ڈانٹے جاتے، لیکن انہوں نے شکر کے حساب سے کہا تھا، سبحان اللہ بھائی۔ کس کے حساب سے کہا تھا؟ شکر کے حساب سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں۔
تو کسی آدمی کی ذلت پر اپنی عزت کی بلڈنگ کی پہلی اینٹ رکھنا درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو حضور پاک نے فوراً منع فرما دیا، نہیں، اگرچہ تم نے شکر کے حساب سے کیا کہا ہے، پھر بھی یہ درست نہیں ہے۔ کیوں ایسا بولو گے؟ اور تم بولو گے بھی کیوں؟ ارے جن مال پر تم شکر ادا کر رہے ہو نا، وہ مال بھی ملا ہے تو انہی کمزوروں کے وسیلے سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہی کمزوروں کے وسیلے سے ملا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بڑے لوگ جو مدد کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، بڑے لوگوں کی جو تجوریاں بھرتی ہیں، تو وہ اپنی بزنس کی چالاکی کو سارا صحرا نہ پہنائے، کبھی کبھی یہ کریڈٹ اپنے پڑوسیوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کو دے اور کہے کہ بھائی آپ لوگ ہمارے پڑوس میں ہو اور آپ ہی کا صدقہ ہوتا ہے کہ ہماری تجوریاں بھر رہی ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، میں کہا نہیں، حضور پاک علیہ وسلم نے فرمایا۔ آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ ان اسامہ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمت على باب الجنہ فكان عامة من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار وقمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، متفق علیہ، مینس صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حضرت اسامہ بن زید ہیں، انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے بھائی، ہم جب کہیں باہر کسی جگہ پلاٹنگ کرتے ہیں، وہاں پر فلاٹنگ کرتے ہیں، کیا کیا بناتے ہیں، تو کبھی کبھی دورہ اڑا کے لے جاتے ہیں۔ اپنی پراپرٹی ہے، دروازے میں ہم ہی نہ کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ علیہ۔ لیکن حدیث میں ہے، ابھی آ رہا ہے کہ حضور جہنم کے دروازے پر بھی، تو اس کا مطلب جہنم بھی حضور کی پراپرٹی ہے؟ ہاں نہیں، جنت دوزخ سب نبی کی پراپرٹی، سبحان اللہ۔ جو نبی کا ہوگا وہ اس کو جنت دیں گے، اور جو نبی کا نہیں ہوگا اس کو جہنم دیں گے۔ سب نبی کی پراپرٹی ہے، سبحان اللہ بولے گے؟ ہاں، نبی کے اختیار کے بغیر کوئی جہنم بھی نہیں جائے گا، یہ عقیدہ ہے۔ سنیں، نبی پاک علیہ وسلم جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ اب کب کھڑے ہوئے؟ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے، اس فرقہ کا نام ہے معتزلہ۔ کیا بولیے؟ یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں سے چھٹا، کچھ بدعقیدگی کے حوالے سے۔ حسن بصری کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں، اور یہ اپنی من کی بات بول رہا ہے، اپنے عقل کے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے شریعت کے میدان میں۔ بتائیے، تو حسن بصری نے کہا اخرج اعتزل عنا، چھٹ ہم جا سے، نکل۔ اعتزل عنا، اعتزل یہ امر کا صیغہ ہے، اسی سے معتزلہ، چھٹا ہوا، نکالا ہوا۔ یہ لوگ سب سے خطرناک ہیں، شیعہ، رافضی، معتزلہ، یہ تین فرقہ۔ انہی تین باطل فرقوں سے یہ سارے باطل فرقے نکلے ہیں، یہ تین اصل ہیں۔ اس فرقے کا کہنا ہے کہ جنت ابھی بنائی نہیں گئی ہے، دوزخ ابھی بنائی نہیں گئی ہے۔ تو آپ بتائیے، اگر آپ ایسی بولی بولیں گے تو مسلمان رہ پائیں گے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے ایک مفصل ایمان۔ اسی ایمان کی جب مزید تفصیل کریں گے تو فرشتے کا بھی انکار ایمان ہے، فرشتے کا انکار کریں گے کافر ہو جائیں گے۔ جنت و دوزخ کا اقرار ایمان ہے، انکار کفر ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں اب تک
جنت دوزخ نہیں بنائی گئی. سنیے, ہنسیں گے. غالباً میں نے آپ کو شرح العقائد جو کتاب سامنے رکھ کر کئی ہفتے سنایا تھا, تو ان تقریروں میں نے یہ بات کہی تھی. آپ لوگ بھول گئے, لیکن اتنے موضوعات پر بولنے کے باوجود مجھے بات یاد رہتی ہے. ہاں الحمدللہ, میں نے کہا تھا وہاں. ان لوگوں کا آبجیکشن یہ ہے کہ جنت 8 ہیں اور اس میں 8 دروازے ہیں. ایک دروازے میں جو ڈسٹینس ہے ایک فاٹک سے دوسرے فاٹک تک, تو جتنا زمین اور آسمان کا ڈسٹینس ہے تو جنت کے دروازے کا خلا بھی اتنا ہے. سبحان اللہ بھائی. ہاں, تو یہ لوگ کیا بولتے ہیں, تو جب 8 جنتیں بنائی گئیں اتنے ہی جہنم بنائے گئے, اور دروازوں میں اتنی لمبی لمبی کشادگی, تو جب بنا دیا گیا ہے تو رکھا کہاں ہے؟ رکھا کہاں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہے. جو جب پوری دنیا کو جنت کا ایک دروازہ گھیر لے گا تو باقی دروازے کہاں ہیں؟ اسی کو بولتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے. بھائی جنت و دوزخ یہ امور آخرت کی چیز ہیں. کیا بولیے؟ امور آخرت کی چیز ہیں. اور اب ہم جو ہیں یہ دنیا ہے. آخرت کو بقا ہے, دنیا کو فنا ہے. سبحان اللہ بھائی. تو فنا کی چیز کو آئیڈیا کرنا بقا کی چیز پر, یہ نانسنس ہے, یہ بیوقوفی ہے. تو یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کو آخرت پر وہ لوگ آئیڈیا اور قیاس کر لیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں مچھلی کھانا ہے تو بڑا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے نا. پیسہ ہے تو آرام سے خرید کے لے کے آ جائیں گے, پیسہ نہیں ہے تو ندی میں اترنا پڑتا ہے, مچھلی پکڑنا پڑتا ہے نا. ہم لوگ مچھلی پکڑنے والے لوگ ہیں بہت, اور ماہر بھی ہے مچھلی پکڑنے میں الحمدللہ. جی عرض کر رہا تھا. تو اس کے بعد پھر ڈائریکٹ کھا نہیں سکتے, چمڑے اکھاڑنا, آنس نکالنا, کیا کیا نکالنا, پھر تلنا بہت. لیکن جنت میں خالی خواہش ہے, ابھی مچھلی کھانا ہے, آنکھ کھولے تو فوراً مچھلی حاضر ہے. سبحان اللہ بھائی. تو اب ان بیوقوفوں کو بولیے کہ اگر یہاں کی چیز کو وہاں پر قیاس کرتے ہو تو کام کاج چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جاؤ, بیوی کو بولو کہ تم بھی چادر اوڑھ کے سو جاؤ. آج کیا بھی نہیں ہے, آج خالی خواہش کرنی ہے اور آنے والا ہے بھن بھان کر کے کھانا پینا. تو یہ سب بیوقوفی ہے کہ دنیا کی چیزوں کو آخرت کی چیز پر قیاس نہیں کر سکتے. وہ آخرت کا مسئلہ ہے. لیکن قرآن نے جب کہہ دیا, رب نے فرما دیا کہ میں نے جنت پیدا کر دیا ہے, سبحان اللہ بولیے, تو ہم کو ماننا ہو کہ ہاں رب نے جنت کو پیدا کر دیا ہے. پاسٹ ٹینس ہے, یہ پاسٹ ٹینس, کر دیا ہے. سبحان اللہ بھائی. تو جب پیدا کر دیا ہے تو جنت ابھی بھی موجود ہے. حضور فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. تو محدثین فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر حضور کب کھڑے ہوئے؟ تو بعض نے کہا معراج کی رات میں کھڑے ہوئے تھے. سبحان اللہ بھائی. اور بعض محدثین نے کہا نہیں, معراج تو جسمانی و روحانی دونوں سفر تھا. ممکن ہے اس میں گئے تھے, اور ممکن ہے کہ جو دوسرے خواب میں حضور جنت گئے ہیں وہ مراد ہو. تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے, چاہے آپ معراج والا سفر مانیں یا دوسرے خواب والا سفر مانیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں. سبحان اللہ بولے بھائی. تو میں نے کیا دیکھا, عام طور پر جو لوگ جنت میں جا رہے ہیں, کنٹینیو جا رہے ہیں, المساکین, وہ سب مسکین غریب فقیر لوگ ہیں. مطلب کہ تو بولے سبحان اللہ, وہ غریب لوگ ہیں, وہ امیر نہیں, وہ غریب لوگ تھے. عام طور پر جو جنت جا رہے ہیں وہ غریب لوگ ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ بھائی. وہ غریب لوگ ہیں. تو مالدار کہاں گئے؟ کہتے وہ اصحاب الجد محبوسون, اور مال والے لوگ ایک طرف روک کے رکھے گئے ہیں. سبحان اللہ, ایک طرف روک کر رکھے گئے ہیں. غیر ان اصحاب النار,
سوائے اس کے کہ ان مالداروں میں جو دوزخی ہیں اس کو دوزخ بھیجا جا چکا ہے، اس کو دوزخ بھیجا جا چکا ہے۔ یہ لوگ جنت جانے والے ہیں لیکن حساب کتاب لمبا باقی ہے، اس لیے ان کو روک کے رکھا گیا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ غریب لوگ کثرت سے جنت جا رہے ہیں، سبحان اللہ بولے بھائی۔ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، اور میں تھوڑی دیر بعد جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا۔ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ، تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں عام طور پر جو لوگ جا رہے ہیں وہ عورتیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ عورتیں۔ حضور نے کہا کہ میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ یہاں پر تو بالکل بریف سچویشن ہے۔ دوسری حدیث پاک میں خود حضور نے اس کی تشریح اور ایکسپلینیشن فرما دی ہے۔ پوچھا گیا، صحابہ اکرام نے پوچھا حضور سے کہ سرکار کیا وجہ ہے کہ آپ نے کثرت سے عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ زیادہ تر عورتیں دنیا کو چاہتی ہیں، دنیا کو چاہتی ہیں۔ زیادہ تر عورتیں ناشکرہ اور ناصبرہ ہوتی ہیں، اور زیادہ تر عورتیں شوہروں کی نافرمان ہوتی ہیں۔ یہ ہے ریزن، ایک نہیں کئی ریزنز حضور نے بتا دیے کثرت سے جہنم جانے کی وجہ بتا دی کہ اس وجہ سے یہ لوگ کثرت سے جہنم جائیں گی۔ لیکن ہمیں اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جو میرا ایک موضوع تھا اس موضوع کی بات تو میں نے کر دی۔ کیا موضوع تھا؟ فقیروں کی فقیری کی فضیلت۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ اکثر مسکین غریب فقیر کثرت سے جنت جا رہے ہیں۔ یہ ہو گئی فضیلت فقیروں کی۔ اب نبی کی فضیلت سنیں۔ حساب کتاب قیامت میں ہونا ہے، جنت جانا، جنت اور جہنم جانا، یہ سب قیامت میں حساب کتاب کے بعد ہونا ہے۔ لیکن حضور فرماتے میں نے ابھی دیکھا ہے، سبحان اللہ بھائی، میں نے اپنے گھر کے لیے فار ایگزامپل کوئی ایک نقشہ تیار کیا، اور ٹائم میرے پاس ہے بھی نہیں کہ میں کسی کو ایکسپلین کروں، بتاؤں، نہیں، جلدی کرنا ہے کام۔ لیکن ایک میرا خاص ہے، بڑا بیٹا ہے، ابا بتائیے نا کیا قصہ، کیسے بنا رہے ہیں، دکھائیے نا۔ تو اب بتانا پڑتا ہے وہاں پر، ہاں ذرا رکو، تو میں کہوں گا یہ باپ بیٹے کی قربت کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول جو ایک محبوب ہے، ایک محب ہے، سبحان اللہ بولیے، وہاں کتنی قربت ہے۔ تو رب نے اپنے نبی کو ایک نقشہ کھینچ کر کے پہلے ہی دکھا دیا ہے، سبحان اللہ بولیے بھائی۔ ہونا تو بعد میں ہے، ہونا تو بعد میں ہے، لیکن ایک نقشہ کھینچ کر کے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ یہ لیجیے حبیب، وہ قیامت جو آپ کی شان بتانے کے لیے قائم ہوگی، اس قیامت میں آپ کی شان بتلا دینے کے بعد آپ کے چہیتوں کو جنت میں داخل کریں گے، آپ کے غداروں کو جہنم میں لے کے جائیں گے، لیکن نقشہ یہ ہوگا، سبحان اللہ بھائی، نقشہ یہ ہوگا۔ یہ شان میرے حضور کی اس حدیث میں تھی، اور بیان نہ کروں تو میرا پیٹ کا بھات ہضم ہوگا، کیونکہ عاشق رسول ہوں، اور آپ بھی ہیں الحمدللہ، بولیں نا الحمدللہ، الحمدللہ۔ سنیں فقیروں کی شان۔ عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامہ الى الجنت باربعین خریفہ، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو کی روایت کردہ۔ انہوں نے کہا رسول باوقار علیہ تحیہ والثناء نے ارشاد فرمایا، بے شک مہاجرین فقراء، بے شک مہاجرین فقراء بروز قیامت
مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. کتنے بولیے؟ 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. کون؟ مہاجرین فقراء. کن سے؟ الاغنیاء، مالداروں سے. سمجھنا ہوگا یہاں لفظ مہاجرین آ گیا ہے، اور مہاجرین وہ صحابہ اکرام ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہ ہے مہاجرین صحابہ. اور ان میں کا اکثر کیا تھے بولیے؟ فقراء تھے. کیا تھے؟ فقراء تھے، غریب تھے. تو جو دیگر صحابہ اکرام ہیں اور صحابہ میں جو مالدار ہیں، صحابہ میں جو تو وہ صحابہ میں جو مالدار ہیں، ان مالدار صحابہ سے یہ غریب مہاجر صحابہ، سبحان اللہ بولے بھائی، 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو یہ تو صحابہ کی بات ہو گئی. اب نیچے آئیے، ہم میں اور آپ میں، سبحان اللہ بولے بھائی، ہم میں اور تو سیم ایگزامپل یہاں پر بھی ہے کہ عام مسلمانوں میں جو فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اور عام مسلمانوں میں جو مالدار ہے، تو ان مالدار سے یہ غریب بھی 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں وجہ کیا بولیے؟ وجہ یہ ہے صاحب کہ یہ فقیر رہا، اس کے پاس کبھی تجوری رہی نہیں. جب تجوری نہیں تو کسی کا حق نہیں ہے. کسی کا حق، کسی کا حق نہیں. تو حق ہی نہیں تو یہ حساب دینے کا کوئی سچویشن ہی نہیں. بس دیکھا رب قدیم ڈائریکٹ جنت جاؤ، جاؤ جنت جاؤ. لیکن مالداروں کو روک کر رکھا جائے گا. 40 سال وہیں پر کھڑے کھڑے وہ جنت جانے کے لیے انتظار کریں گے. کھڑے کھڑے. کیوں؟ کیونکہ لمبا حساب و کتاب باقی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 40 سال اللہ تعالیٰ خالی ان لوگوں کا حساب ہی لے گا. بھائی رب چاہے گا تو پلک جھپکنے میں اس کا حساب لے لے گا. نہیں، رب کو حساب لینے کے لیے 40 سال لگے گا؟ بولے نا بھائی. نہیں. کورٹ کچہری کے باہر جو لوگ مسئلے لے کے جاتے ہیں، دونوں فریق کے لوگوں کو ہاتھ باندھ کر کے دن بھر کھڑے رہ کر کے انتظار کرنا پڑتا ہے. اب بلائے گا، اب بلائے گا. کبھی بلاتا بھی نہیں ہے، پھر ٹائم دیتا ہے، کبھی دوسرے بار آؤ. اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے. کیا بولیے؟ حساب کتاب کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جپنا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے ان لوگوں کو مال دیا گیا تھا. ان لوگوں نے کیا ان مال کے حوالے سے خدمات انجام دیے ہیں زمین پر؟ کن لوگوں کا کیا اس پر حق تھا، حقوق تھے؟ دونوں فریق کے لوگوں کو روک کے رکھا جائے گا. 40 سال لگ جائیں گے انتظار میں، ہے نا. اور اس سے پہلے 40 سال پہلے ہی یہ فقیر، یہ غریب، جنہوں نے یہاں پر امیروں نے تو بہت ٹانگ توڑا تھا مرغے کا، اور ان کو تو سوکھی روٹی ملے تھی. تو اب یہ 40 سال پہلے جنت جا کر کے وہاں ٹانگ توڑیں گے. سبحان اللہ بھائی، اللہ کی نعمتوں کا مزہ اٹھائیں گے. اور وہ امیر جنہوں نے یہاں مزہ لیا تھا 40 سال انتظار کریں گے کھڑے ہو کر کے. اور آپ جانتے ہیں کھڑے ہو کے انتظار کرنا کتنا مشکل کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ میدان محشر میں ان کے لیے بستر لگایا جائے گا، اے سی فٹ کیا جائے گا. نہیں، جو عام حالت میدان محشر کی ہوگی وہی حالت ان پر بھی طاری ہوگی. ایک مشکل کام ہوگا، کٹھن حالات ہوں گے. اور پھر ساتھ ساتھ انتظار خود ایک موت ہے. الانتظار اشد الموت، یا اشد من الموت، یا من القتل. حدیثوں میں آیا ہے کہ انتظار کرنا، یہ ویٹنگ کرنا، یہ قتل سے بھی خطرناک ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو روک کے رکھ دیا جائے گا. اسی لیے فقیروں کو، مسکینوں کو کبھی بھی اپنی فقیریت اور مسکینیت پر نا شکرا یا نا صبرا نہیں ہونا چاہیے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا. کسی عاشق نے پوچھا کہ سرکار، ایک ہے فقیر صابر اور ایک ہے امیر شاکر. فقیر صابر، امیر شاکر، دونوں میں افضل کون ہے؟
دونوں میں. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں سوال نہیں بنا, سوال اس طرح کرو, فقیر صابر امیر شاکر ایک طرف اور فقیر شاکر, سبحان اللہ بولے بھائی, وہ ایک طرف. یہ سوال بناؤ کہ فقیر شاکر اور ان دونوں میں کیا فرق ہے. تو سرکار غوث پاک نے فرمایا فقیری ایک محتاجی ہے, فقیری ایک محتاجی ہے, محتاجی ہے لیکن خدا کی نعمت ہے, کوئی بلا تھوڑونا ہے کہ صبر کرے گا, سبحان اللہ بولے بھائی, کوئی مصیبت تھوڑونا ہے وہ کہ اس میں صبر کرنا ہے اور فقیر صابر بولنا ہے, نہیں. فقیر شاکر امیر شاکر سے بہتر ہے, سبحان اللہ. کیا مطلب کہ امیر کے پاس دولت ہے وہ خدا کی نعمت, تو فقیر کے پاس جو فقیری ہے یہ بھی خدا کی نعمت ہے. شکر اس میں بھی چاہیے اور شکر اس میں بھی چاہیے, سبحان اللہ. یہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ حالت فقر میں بھی آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے مجھے وہ کنڈیشن دے دیا ہے کہ جس کنڈیشن کی بنیاد پر میں 40 سال پہلے ان امیر شاکر سے جنت جاؤں گا, سبحان اللہ بھائی. تو یہ شکر کا مقام ہے کہ صبر کا, شکر کا مقام ہے کہ خدا کی نعمت ہے کوئی مصیبت, اور ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مصیبت ہے. یہ ہماری آپ کی تھنکنگ ہے, ہم 11ویں مناتے ہیں لیکن 11ویں والے کی بات نہیں مانتے ہے نا. اتنی مصیبت سمجھتے ہیں ہم اور آپ کے حضرت کے پاس تعویذ کے لیے چلے جاتے ہیں, تعویذ دیجیے حضرت, ہماری فقیری نہیں جا رہی ہے, ہماری محتاجی نہیں جا رہی ہے. تو میں کہوں گا کسی حضرت کا کوئی بھی تعویذ میں کام کرنے والا نہیں ہے. ہاں, اس کا خیال رکھیے گا, کیونکہ یہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں. رب کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جس کی قسمت میں اللہ نے جتنی روزی لکھ دی ہے جب تک وہ کھائے گا نہیں اس کو موت نہیں آئے گی. سبحان اللہ بولیے, جب تک وہ کھائے گا نہیں اس کو موت نہیں آئے گی. اپنے حصے کی روزی کھائے گا تبھی موت آئے گی. سبحان اللہ بولیے بھائی. تو کاہے لوگ اتنے بے صبرا ناشکرا ہو جاتے ہیں. یہ دوڑ بھاگ, ادھر بھاگم بھاگی, ادھر دوڑنا اڑنا لوگوں کا یہ لگا رہتا ہے. وجہ یہی ہے کہ اس لیے ہم پریشان ہیں, اس لیے ہم پریشان ہیں. رب کے فیصلے پر جو بندہ راضی نہیں ہوگا وہ پریشان ہی ہوگا, اور جو رب کے فیصلے پر راضی ہوگا وہ پریشان نہیں ہوگا. اپنے گھر میں سوکھی روٹی کھائے گا لیکن رب کے کرم سے دنیا کی کوئی بھی بریانی میں وہ مزہ نہیں ہوگا جو مزہ اس سوکھی روٹی میں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ چین سکون سے جو سامان کھایا جاتا ہے نا اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اور ادھر فون پہ فون آ رہا ہے, آپ بریانی کھا رہے ہیں, اتنا ٹینشن دیا ادھر, جلدی آؤ, مزہ آئے گا وہ بریانی کا؟ ظاہر سی بات ہے بھائی. تو یہ بات ہے, رب کے فیصلے پر راضی رہنا زندگی کو پرسکون بنانا ہے. اس لیے کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ رب کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ. الحمدللہ. آئیے ایک حدیث اور سناتا ہوں, اس کے بعد پھر یہ عرض کر رہا تھا. ان سہل بن سعد قال مر رجل من اشراف الناس هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري ان خطب اللہ ينتہا وان شفع اللہ يشفع وان قال اللہ يسمع لقوله. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا خیر من ملأ الارض مثل هذا. متفق علیہ, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. سنیے, راوی حضرت سہل بن سعد ساعدی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا. محدثین فرماتے ہیں وہ گزرنے والا یا تو کافر تھا یا تو کوئی منافق تھا. گزرا سامنے سے. تو سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں حضور نے مجھ سے کہا, مجھ سے فرمایا نہیں, فقال لرجل عنده جالس,
سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں تو ایک آدمی جب سامنے سے گزرنے کے وقت حضور نے اس ایک آدمی سے کہا جو حضور کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس ایک آدمی سے حضور نے کہا ما رأیک فی ھذا، یہ جو آدمی سامنے سے گزرا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ آدمی کہتے ہیں ممکن ہے کہ جس کو حضور نے پوچھا تیرا کیا خیال ہے، محدثین کہتے ہیں یہ بھی کافر ہوگا یا تو منافق ہوگا، یہ بھی کافر ہوگا یا تو منافق ہوگا، جاننے والا بھی کافر منافق، جس سے حضور نے پوچھا یہ بھی کافر منافق۔ تو یہ کیا کہتا ہے؟ جی من اشراف الناس ھذا، یہ لوگوں میں شریف آدمی ہے، اور مکے میں شریف اس کو کہا جاتا تھا جو سب سے بڑا مالدار ہوتا تھا۔ اشراف قریش مطلب مالدار قریش، بات سمجھ آ گئی نا؟ متقی آدمی کو شریف نہیں، مالدار آدمی کو شریف۔ تو یہ طریقہ کس کا تھا؟ کافروں کا تھا، اور وہ طریقہ آج ہمارے میں آ گیا ہے کہ نہیں بھائی؟ کون شریف ہے؟ جو سب سے بڑا مالدار ہے وہ شریف ہے۔ تو جو بات کافروں کی تھی وہ آج مسلمانوں میں ہے۔ غلط بول رہا ہوں میں؟ شریف مینس ریسپیکٹڈ، عزت والا۔ کون ہے وہ؟ فلانا، کائی کو ہے کروڑ پتی انہوں۔ تو یہ تو کافروں کی بات تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ اشراف ناس ہیں، لوگوں میں بہت بڑا شریف ہے یہ، اور ایسا مالدار ہے کہ جہاں بھی پیغام نکاح دے لڑکی کا باپ جھٹ سے قبول کر لے کہ کیا داماد مل رہا ہے۔ کہیں پر اگر سفارش کرے تو کتنا بڑا حاکم جابر ہو جائے اس کی سفارش مان لے، کیونکہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ جب ایسی بات اس نے کہا تو حضور راوی کہتے ہیں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ثم مر رجل، پھر ایک آدمی نبی کے سامنے سے گزرا، پھر رسول پاک نے اسی آدمی سے کہا ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ فقالا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ مسلمانوں میں فقیر آدمی ہے۔ دیکھیں انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ منافق تھا۔ یہ مسلمانوں میں ایک فقراء میں سے ایک فقیر ہے۔ ھذا حریٌ، ایسا آدمی ہے یہ، اگر کہیں پیغام نکاح دے تو کوئی بیٹی دینا نہ چاہے، اگر کہیں پر یہ سفارش کرے تو اس کی شخصیت کا کوئی اثر نہ ہو، اس کی سفارش نہ مانی جائے، اور اگر کہیں یہ بات کرے تو لوگ اس کی بات کو توجہ نہ دے، جا 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 جا۔ تو رسول پاک نے فرمایا اچھا تو یہی تیری رائے ہے۔ وہ چودھری گیا تو شریف تھا، اور یہ بیچارہ فقیر گیا تو تم نے اس طریقے سے اس کے بارے میں کہہ دیا۔ اب حضور کیا کہتے ہیں؟ ہم کو اس آدمی سے کیا لینا ہے جس نے ایسی بات کہا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے حضور نے کیا کہا ہے۔ سبحان اللہ بولیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا ھذا خیر من ملئ الارض مثل ھذا، تمہارے اس چودھری کی طرح لوگ اگر زمین بھر جائے، سبحان اللہ بولے بھائی، تمہارے اس شریف اور اس چودھری جیسے لوگوں سے یہ زمین بھر جائے، اتنے لوگ ہو جائے، تب بھی میرا یہ مسلمان فقیر اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ بولے بھائی۔ یہ فقیر گزرنے والا کون تھا؟ یہ نبی کے صحابی تھے۔ سبحان اللہ بولے بھائی۔ اور جانتے ہیں کہ نبی کے صحابی کی جوتی کے نیچے جو زمین کے ذرات ہوتے ہیں، ان ذرات کے برابر بھی تمام ولی بھی جمع ہو جائیں تو اولیاء بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مقام اور رتبہ ہے نبی کے صحابی کا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ تو فقیری محتاجی صاحب بڑے نصیبے کی بات ہے۔ اس لیے جو بھی آدمی ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، شکر کیجئے، صبر نہیں، کیا بولیے؟ شکر کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے نبی کے بے شمار گڈ نیوز، بے شمار خوشخبریاں ہمارے لیے ہیں۔ سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ اسلام غریبوں سے پھیلا تھا، اور قرب قیامت میں اسلام غریبوں میں سمٹ جائے گا، غریبوں میں سمٹ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پیسوں کی گڈیوں کی بنیاد پر بہت لوگوں کا ایمان بک جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ہمارا مدرسہ جس علاقے میں ہے، وہ ایک صاحب تھا، ابھی بھی ہے،
تو وہ 11ویں بھی کرتا تھا، 12ویں کرتا تھا، بھائی ٹناٹن سنی تھا، اچھا سنی تھا، لیکن اس کو دوسرے کمیونٹی کے لوگوں نے بلا کر کے اپنی جماعت کا امیر بنا دیا، کرسی دے دیا، تو کرسی دے دیا تو 11ویں بھی چھوڑ دیا، 12ویں چھوڑ دیا، دامن رسول چھوڑ دیا، کرسی لے لیا، اب وہ امیر بن کے گھوم رہا ہے پورے ایریا میں۔ تو میں کہوں گا تیری امیری تجھے مبارک ہو، میری غریبی مجھے مبارک ہو، کہ تیرے پاس صرف کرسی ہے اور ہمارے پاس سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بولیے، عرش و کرسی کے مالک کا حبیب ہے ہمارے پاس، کہ ہم ان کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یاد رہے، دیکھیے میں کیا کروں، بہت مطالعہ کر کے آتا ہوں، مجھے خوشی ہوئی، ایک صاحب نے مجھے بولا کہ حضرت یہ جو حدیثوں کے ذریعے سے باتیں بول رہے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صحیح بات ہے کیا یہ؟ ہاں، کہ میری تو کوئی اپنی بات نہیں، ڈائریکٹ نبی کی حدیث بول رہا ہوں اور وہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو کئی صاحب نے اس طرح میرے حوصلہ کو بڑھایا، تو چونکہ ہم بھی تو انسان ہیں نا بھائی، حوصلہ بڑھانے سے بڑھتا ہے، گھٹانے سے گھٹتا ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے کہ میں خالی نبی کی حدیثیں سناتا ہوں تو آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ آپ 1 بجے آ جائیں؟ میں پیچھے والے سے کہوں گا، یہ سامنے والے تو آ گئے تھے الحمدللہ، میں پیچھے والے سے کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ قمر مسجد میں خالی قرآن اور حدیث سنایا جاتا ہے تو آپ کی ذمہ داری 1 ہفتہ میں 1 گھنٹہ نہیں نکلتا؟ بولیے بھائی، آرام سے نکل سکتا ہے نا، 1 گھنٹہ نکلنا ہے۔ میں 24 گھنٹے کی بات نہیں کرتا ہوں، پورے 1 ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ 1 ہفتے میں 1 جمعہ آتا ہے، میں جمعہ میں 1 گھنٹہ خطاب کرتا ہوں، یعنی 12:55 سے 1:55 تک یہ میری ٹائمنگ ہے، اور آپ لوگ آتے نہیں ہیں تو کبھی کبھی پھر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے گزارش کروں گا، کیوں؟ کیونکہ قیامت میں رب مجھ سے پوچھے گا کہ پیچھے والے کو علم نہیں تھا نا، تم نے ان کو جمعہ میں سنایا نہیں تھا؟ تو میں تو کہوں گا میں نے سنا دیا تھا، اور آپ نہیں کہہ پائیں گے کہ میں سنا تھا، کیونکہ آپ لیٹ سے آئے، وہ لوگ جمعہ کے ٹائم میں آتے ہیں۔ نہیں صاحب، جمعہ کی تقریب کو اہمیت دیجیے، اہمیت دیجیے، یہ مین خطاب ہے۔ آپ اگر پہلے آئیں گے تو میرا اور شوق بڑھے گا، میں اور گہرا مطالعہ کروں گا، ہے کہ نہیں بھائی؟ مجھ پر پریشر پڑے گا نا کہ لوگ اتنا سننے کے لیے آتے ہیں تو میں اور بھی تلاش کروں، تحقیق کروں، نکالوں، تاکہ ان لوگوں کی پیاس خوب بجھ جائے۔ پانی سے بھی بجھایا جاتا ہے، دودھ سے بھی، تو میں کوشش ابھی پانی سے بجھ رہا ہے، میں دودھ سے بجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی اعلانات ہیں، یا تو ایک بھی